انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ 3 شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں آگاہ کیا گیا تو انہوں نے کسی حد تک آپ کی عبادت کو معمولی گردانا، اور انہوں نے محسوس کیا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نسبت ہے، آپ کے تو اللہ نے پہلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے عہد کیا، میں تو ہمیشہ رات بھر نوافل ادا کرتا رہوں گا۔ دوسرے نے عہد کیا، میں ہمیشہ دن بھر روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے عہد کیا، میں عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور آپ نے ان سے دریافت کیا، تم نے اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ خبردار، اللہ کی قسم، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور زیادہ پرہیزگار ہوں۔ اس کے باوجود میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، یعنی نفلی۔ میں رات کو نوافل ادا کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ پس جس شخص نے میرے طریقے سے روگردانی کی وہ میری ملت پر نہیں ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سر انجام دیا۔ آپ نے کام کو کرنے کی اجازت عطا فرمائی، لیکن کچھ لوگوں نے اس سے دور رہنا چاہا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اس کام سے دور رہنا چاہتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں ان سے زیادہ اللہ کے عذاب کا علم رکھتا ہوں اور ان سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: صحیح مسلم کی حدیث میں وضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد غسل جنابت فرمایا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کے اس عمل کو پرہیزگاری کے خلاف سمجھا۔ اس پر آپ نے انہیں کھلے انداز میں خبردار کیا کہ اسلام میں بعض کام عزیمت پر مبنی ہے، یعنی پختہ ارادے پر، اور بعض میں رخصت موجود ہے۔ رخصت پر عمل کرنا بھی پرہیزگاری ہے، اور رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر عمل کرنا مناسب نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اس شخص کی مانند ہے جس نے آگ روشن کی۔ جب اس کے ارد گرد روشنی ہو گئی تو پروانے اور دیگر کیڑے پتنگے جو خود کو عادتاً آگ میں گراتے ہیں اس میں گرنے لگ گئے، جبکہ آگ روشن کرنے والا انہیں آگ میں گرنے سے روکتا رہا، لیکن وہ اس پر غالب آ گئے اور انہوں نے بزور آگ میں چھلانگیں لگائیں۔ میں تمہیں دوزخ سے ہٹانے کی خاطر تمہاری کمروں کو پکڑتا ہوں، لیکن تم ہو کہ دوزخ میں بزور چھلانگیں لگا رہے ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اور مسلم کی روایت میں بھی اسی طرح ہے، البتہ اس کے آخر میں ہے کہ یہ میری اور تمہاری مثال ہے۔ میں تمہاری کمروں کو پکڑ کر تمہیں دوزخ سے ہٹاتا ہوں، میری طرف لپکو اور دوزخ سے دور رہو، میری طرف لپکو اور دوزخ سے دور رہو، لیکن تم مجھ پر غالب آ کر بزور خود کو دوزخ میں گرا رہے ہو۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔